السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ کتابیں پڑھیں اگر آپ ترقی چاہتے ہیں۔ انسانی دماغ سیدھا سادہ ہوتا ہے، اپنے ماحول، اپنے گاؤں، اپنے شہر میں جو کچھ دیکھتا ہے سیکھتا ہے اور وہ اپنا لیتا ہے، اور وہی پھر اس سے ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ جو کچھ اپنے اندر ڈالتے ہیں وہی کچھ بہتر ہو کے پچھلے چیزیں ملا کے سارا، اور وہ واپس دنیا کو آتا ہے، دنیا کو ملتا ہے۔ تو اپنے اندر بہترین چیزیں ڈالیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ سفر کریں جتنا ہو سکتا ہے، مشاہدے کریں، صبح نکلیں، شام نکلیں، پھریں، گھومیں، اور جو بہترین چیز ہو اس پہ توجہ دیں، اس کو اپنے اندر جذب کریں۔ تو کتابیں پڑھیں، بار بار کتابیں پڑھیں، بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، بڑے بڑے جو امام ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، جو بڑے بڑے چوٹی کے مصنف ہیں جو کتابیں لکھتے تھے، جو بڑی محنت کتاب لکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ پہلے کو 20-22 سال خود جان مارنی پڑتی ہے، رات کو چراغوں میں جلا کے بیٹھنا پڑتا ہے، 2-2 ڈھائی بجے تک میں دیکھتا رہا ہوں بچے پڑھتے رہتے ہیں۔ اپنی جو کلاس کی کتاب ہے، جو روزمرہ کی یا اسکول کی کالج کی کتابیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس کا پچھلا دہراتے ہیں، آج کا سبق پڑھتے ہیں، جو کل انہوں نے پڑھنا ہے اس کو بھی وہ نظر مارتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر مختلف کتابیں اماموں کی، بڑے بڑے مصنفین کی، بڑی بڑی جو مشہور کتابیں ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ ایک کتاب تقریباً 40-50 سال کی زندگی ایک بندے نے لگائی ہوتی ہے، پھر جا کے وہ ایک کتاب اسے ایک تیار ہوتی ہے۔ ایک 70 وہ بلکہ بعض تو کہتے تھے ہم اس کو چاٹتے ہیں، ایک فقرہ لکھتے تھے، پھر اس پہ غور فکر کرتے تھے کیا یہ میں نے فقرہ صحیح لکھا ہے۔ انگریزی مصنفین کے بھی اب اردو ترجمے آ گئے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ جو دوسرے ہمارے برِ صغیر کے ایشیا کے ہیں انہوں نے بھی یہی کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، اور ایک وہ فقرے پہ، ایک سطر پہ، ایک جملے پہ انہوں نے جان ماری ہے، محنت کی ہے اور توجہ دی ہے، اور کہ بھائی یہ دنیا کے کام آ جائے، پڑھنے والے کو یہ اچھا لگے اور اس کی کوئی زندگی بنے۔ تو بہترین جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، روز پڑھیں، جتنا آپ اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک پینسل ساتھ رکھیں، کتاب اگر اپنی خریدی، پرانی کتابیں مل جاتی ہیں آج کل تو بہت سستی، لوگ گھروں سے باہر پھینک رہے ہیں۔ آج کل وہ نیٹ کا آ گیا، سارا کچھ کمپیوٹر میں ہو، ہر کتاب کمپیوٹر سے مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو کمپیوٹر والی چیز سہولت ہے لیپ ٹاپ کی تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر یہ پرانی انارکلی کے پاس اور یہ جو کالج ہے پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس وغیرہ، ان کے پاس کباڑی بیٹھے اور اتنی قیمتی اتنی بہترین کتابیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں، ایسے زمین پہ، فٹ پاتھ پہ، تھڑوں پہ انہوں نے سجائی ہوئی ہیں، اور بہت آسان۔ جو ہزار روپے کی کتاب ہے وہ 150، 200، 300 اتنے کی مل جاتی ہے، اور بڑی اچھی جلد ہوتی ہے، جو آج کل اس طرح کی جلد ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو کہ اچھی کتابیں پڑھیں اگر آپ اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ 30 کتابیں میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے 30 اماموں کی کتابیں پڑھی، 3 چوٹی کے بہترین لوگوں کی کتابیں پڑھی، جو اپنے دور میں چاند سے بھی زیادہ چمکتے رہے، اندھیری رات ہو یا کوئی طوفان ہو یا کچھ بھی ہو، ان کی چمک اور کو بڑھا دیتی تھی۔ بہترین کتابیں پڑھیں۔ جلال الدین رومی کی کتابیں، اب تو یہ فیصل آباد والوں نے اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کو اردو میں آسان ترین ترجمے آ گئے ہوئے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کوشش کریں کہ ساتھ اس کا فارسی والا بھی پڑھ لیا کریں اور اس کو سمجھیں۔ بہترین عقل مند لوگ تھے، امام تھے، قابل ترین لوگ تھے۔ پھر جب قابلیت جب انتہا کو پہنچتی، کوئی بھی ہنر اپنے اخیر میں پہنچتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے جا جڑتا ہے۔ تو رومی صاحب بھی پڑھا رہے تھے، بہت ان کے شاگرد تھے، چھائے ہوئے تھے پورے، اپنے اس میں مشہور تھے، معلم، خطیب، بہت کچھ تھے، لیکن جب عشق ہوا اپنے عروج پہ پہنچے تو پھر انہوں نے پھر لکھنا شروع کیا، اور بڑی کمال کی چیزیں ہیں تجربے کی۔ اس میں بے وقوفی کے بھی طریقے ہیں، جہالت کے بھی ہیں، اور عقل مندی کے بھی ہیں، کیسے ترقی کریں اس کے بھی ہیں، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ تو وہ ہیں ہمارے امام بخاری ہیں، بہت غزالی صاحب ہیں، ابن سینا ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں اور ڈھونڈ کے کتابیں لے آئیں۔ آج کل کی بھی پڑھیں، وہ دہلی کے پڑھیں، علی گڑھ کی پڑھیں، کلکتہ کی پڑھیں، دیکھیں وہ جو اور بھی نسیم حجازی صاحب نے کمال کیا ہوا ہے، ان کی وہ آخری چٹان، معظم علی، ایک درخت کے بارے میں بھی تھی ان کی کچھ، اور
یہ ٹیپو سلطان کے بارے میں تھی، اور ڈھیر ساری، اور کیسرا اتنی کتابیں ہیں. ان کو جو بھی بات اچھی لگتی ہے، جو بھی آپ کو فکر اچھا لگتا ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اس کو لکھ لیں کہ اپنی ڈائری پہ. کوئی لفظ، عظیم ترین لفظ آ جاتے ہیں جو ہم، اتنا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، اتنے بہترین لفظ ہوتے ہیں، گویا سونا میں جڑے ہوئے نگینے پڑے ہوئے ہیں. وہ ہم عام بول چال میں استعمال نہیں کرتے. اس طرح کے کوئی لفظ لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیا کریں جہاں آپ بیٹھتے ہیں، کوئی بڑے کیلنڈر وغیرہ پہ، یا آپ کے بول چال میں کام آئیں گے جب آپ کسی سے ملیں گے، تو آپ وہاں یہ استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. انگریزی تو اب آئی، انگریزی کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. یہ تو انگریز آئے. یہ تو ایک لہر ہوتی ہے، جیسے پانی کھڑا ہوا ہے، اس میں آپ نے کوئی پتھر پھینکا ہے تو وہ لہر بنتی ہے تیزی سے، پھر وہ ایسا ایسا پھیلتی وہ کناروں تک جا پہنچتا ہے اس کا اثر. دہلی میں انگریز آئے تھے، عام اب ڈیرہ غازی خان میں، راجن پور، جام پور، رحیم یار خان، یہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا. اور اسی طریقے سے یہ شکارپور وغیرہ، یہ سارے علاقے ایسے ہیں جہاں انگریز آئے ہی نہیں. وہ بہت کم آتے تھے تو ایک مخصوص خاص علاقے میں آتے تھے، ہر جگہ نہیں آتے تھے. تو انگریزی تو تھی نہیں. انگریزی تو پھر یہ اب اس کی جو لہر تھی دہلی والی، اب اس کا یہ 70 کے بعد تقریباً ایسا اثر ہوا ہے. اور پھر یہ ڈیجیٹل چیزیں آ گئی، الیکٹرانکس کی، اور وہ اب یہ ہے کہ وہ عام آ گئی ہوئی ہے. اب ہمارا بچہ بھی وہ جتنا مرضی بہت سادے سے سادے اور دور دراز بھی ہوگا تو انگریزی کے بہت سارے لفظ چیزوں میں ہیں، وہ بولتا ہے. لیکن بہترین زبان کرنی ہے، بہترین اپنا اخلاق، بہترین اپنی طبیعت، اپنی زندگی بہترین گزارنی ہے، تو بہترین کتابیں پڑھیں، بہترین لوگوں کو پڑھیں. جو زندہ ہیں ان کی پڑھیں، جو وفات پا چکے ہیں ان کی پڑھیں. اور اس ہمارے دماغ میں بہت وسعت ہے، اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ کوئی پلاسٹک سے بھی کوئی اور چیز بن جاتی ہے. اس میں جتنا ہم عقل کی چیزیں، حکمت کی چیزیں ڈالتے جائیں گے، اتنا بڑھتا جاتا ہے، اور پھر وہ واپس بھی دیتا ہے، جواب بھی دیتا ہے اس کا. اب ایک بندے نے آپ ایک سبزی فروش سے ایک عام آدمی سے بات کر رہے ہیں، اس کا کچھ اور ہوگا. لیکن جس نے امام غزالی کو پڑھا ہے، جس نے ابن سینا کو پڑھا ہے، جس نے یہ بخارا وغیرہ سارے لوگوں کی اس زمانے کی کتابیں پڑھ کے اگر آپ اس کے ساتھ بولیں گے تو وہ آپ کو کوئی علم کی کہانیاں، کوئی مثالیں، کوئی بہت ساری چیزیں سمجھانے کے لیے اس سے آپ کو مل جائیں گی. تو اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ بہترین کتابیں ضرور پڑھیں، ہر روز پڑھیں. 2 صفحے پڑھیں، 4 صفحے پڑھیں، مختلف 3-4 چن لیں پیشے، اور اس سے ملتی، اس پیشے سے ملتی 2-3-4 ضرور ہونی چاہیے ہر طرح کی. تو وہ جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی قسمت سنور جائے گی، آپ کے اچھے دوست بن جائیں گے. اور اچھے دوستوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، وہ لوگ جو آگے علم خود بھی حاصل کیا اور دوسروں کو بھی دے سکتے ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں تاکہ آپ کی زندگی پہ اچھا اثر پڑے. آپ کی دنیا بھی، آخرت بھی، سب اللہ تعالیٰ اچھی کرے، میری دعا ہے. اللہ حافظ. آپ کو بہت شکریہ ہو.